ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے، تہران، اصفہان، قم، کرج، کرمان پور، لورستان، تبریز، سیستان اور بوشہر میں بمباری۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے صاحبزادے اور بہو کے شہید ہونے کی اطلاعات۔ ایرانی وزیر دفاع اور پاسداران انقلاب کے سربراہ بھی شہداء میں شامل۔ ایرانی صدارتی محل اور سپریم لیڈر کی قیامگاہ کے قریب 30 بم گرائے گئے۔ حملوں میں اب تک 207 افراد شہید، 750 زخمی ہوئے۔ اسکول پر اسرائیلی حملے میں 86 طالبات شہید۔ ایرانی فضائی حدود بند، انٹرنیٹ سروس معطل۔ ایران کے جوابی وار امریکہ اور اسرائیل کے خلاف فتح خیبر جاری۔ اسرائیل پر درجنوں میزائلوں ڈرون سے حملے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی میزائلوں نے تل ابیب اور حیفا سمیت کئی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حکام کا کئی میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ۔ میزائلوں کے کچھ ٹکڑے حیفا کے جنوبی علاقوں میں گرے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں فوجی اور سیکورٹی مراکز کو نشانہ بنایا۔ میزائل اور ڈرون حملے جاری رہیں گے۔ اسرائیل کی ایران کے خلاف حملے جاری رکھنے کی دھمکی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ خطے میں امریکہ کے 14 اڈوں کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں سینکڑوں امریکی فوجی مارے گئے۔ ایرانی فوج کا آپریشن بھرپور قوت سے جاری رہے گا۔ سینٹ کام نے پاسداران انقلاب کے دعوے کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ ترجمان کے مطابق 200 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے دعوے درست نہیں۔ ایک بحری جہاز کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ بھی غلط ہے۔ قطر، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، اردن میں امریکی فوجی اڈوں پر ایران کے حملے۔ بحرین میں ایرانی میزائلوں نے امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ جفیر کے علاقے سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ دوحہ میں الحدید کا امریکی بیس دھماکوں سے گونج اٹھا۔ قطری حکام کا کئی میزائلوں کو فضا میں ہی ناکام بنانے کا دعویٰ۔ ابوظہبی میں امریکی بیس پر ایرانی بیلسٹک میزائل سے حملے، کئی میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے گئے۔ ایرانی میزائل حملے میں ایک پاکستانی جاں بحق۔ دبئی کے علاقے مرینا میں بھی دھماکہ سنا گیا۔ ایرانی میزائل روکنے کے لیے عرب امارات نے بیلسٹک میزائل شیلڈ فعال کر دیں۔ دبئی ایئرپورٹ سے فلائٹ آپریشن عارضی طور پر معطل۔ ایئرپورٹ پر سناٹے کا راج، آنے جانے والے راستوں کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ اردن میں مفق السلطلئی پر بیس پر ایران نے میزائل حملہ کیا۔ امریکی افواج کو نشانہ بنایا گیا۔ اردن میں امریکی ایمبیسی کا عملہ بنکرز میں چھپ گیا۔ ایران کا عراقی کردستان میں بھی امریکی اڈوں پر حملہ۔ امریکہ نے ایران کے خلاف آپریشن کو ایپک فیوری کا نام دے دیا۔ صدر ٹرمپ کا ایرانی شہریوں کو حکومت پر قبضہ کرنے کا پیغام۔ کہا پاسداران انقلاب ہتھیار ڈال دے ورنہ یقینی موت کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایران کے خلاف کارروائی میں میزائل پروگرام اور انڈسٹری نیست و نابود کر دیں گے۔ بحریہ کو مکمل ختم کر دیں گے۔ یقینی بنائیں گے کہ ایرانی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ امریکی صدر نے ایران کے خلاف آپریشن کو عظیم مشن قرار دیتے ہوئے کہا کہ کارروائی میں امریکی فوجیوں کا جانی نقصان ہو سکتا ہے، مگر جنگ میں ایسا ہوتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا متحدہ عرب امارات کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ابوظہبی، دبئی سمیت دیگر خلیجی ممالک پر حملوں کو قابل مذمت قرار دے دیا۔ وزیراعظم کا ابوظہبی میں پاکستانی شہری کی شہادت پر افسوس کا اظہار۔ شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ پاکستان ہر حال ہر مشکل گھڑی میں سعودی بھائیوں کے ساتھ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی یقین دہانی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے رابطہ۔ ایران پر حملے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سنگین علاقائی کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم کی خلیجی ممالک پر ہونے والے افسوسناک حملوں کی شدید مذمت۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے بحرین، قطر، کویت، امارات کے سربراہان سے رابطے۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ خطے میں امن و امان کی بحالی کے لیے تمام تر کوششیں بروئے کار لانے پر اتفاق کیا۔ ترک صدر طیب اردوان نے خطے کے عرب ملکوں پر ایرانی حملوں کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ، پاک ایران وزرائے خارجہ کا ایران اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کے ایران کے خلاف بلا جواز حملوں کی شدید مذمت۔ اسحاق ڈار کے سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان ازبکستان کے وزیر خارجہ سے بھی رابطے، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت۔ برطانیہ نے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں حصہ نہیں لیا۔ حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ برطانیہ کشیدگی کو مزید بڑھتا اور اسے وسیع علاقائی جنگ میں تبدیل ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہماری فوری ترجیح خطے میں برطانوی شہریوں کی حفاظت ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر نے ایرانی حملے کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے حکومت کی ہنگامی کمیٹی کوبرا کا اجلاس طلب کر لیا۔ ایران نے تیل کی اہم گزرگاہ ابنائے ہرمز کو بند کر دیا۔ ایرانی بحریہ نے ابنائے ہرمز کی بندش سے قبل تنبیہی بیانات جاری کیے۔ ایران نے اہم آبی گزرگاہ کو ایرانی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے سے تمام جہازوں کے لیے بند کر دیا۔ ابنائے ہرمز دنیا میں تجارت اور تیل کی رسد کا ایک بڑا سمندری راستہ ہے۔ ایران کے مختلف شہروں میں حملے ہوئے ہیں۔ پاکستانی شہری اپنی نقل و حرکت کو محدود رکھیں۔ ایران میں تعینات پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کی 24 نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا شہری مکمل دستاویزات اپنے پاس تیار رکھیں۔ سفارت خانے میں ایک سینٹرل سیل بنا دیا گیا ہے، جو مدد چاہیے ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ پاکستان کا اپنے شہریوں کو ایران کے سفر سے گریز کا مشورہ، ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایران میں موجود پاکستانی محتاط رہیں۔ ایران میں پاکستانی شہری ہائی کمیشن آفس سے رابطے میں رہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کا ایران پر حملہ، پاکستانی فضائی حدود کی کڑی نگرانی کی ہدایت۔ علاقائی ایئر اسپیس کی صورتحال کے باوجود پاکستان کی ایئر اسپیس مکمل طور پر فعال اور محفوظ۔ پاکستانی ایئر لائنز کو ایرانی فضائی حدود استعمال نہ کرنے کی ہدایت۔ پاکستان کا ایئر ٹریفک کنٹرول مکمل فعال، تمام آپریشنز معمول کے مطابق جاری ہیں۔ پاکستان کا افغان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری، زمینی اور فضائی کارروائیاں۔ افغانستان بھر میں 37 مقامات کو فضائی کارروائیوں میں نشانہ بنایا گیا۔ طالبان رجیم کو پاک افغان سرحد پر بلا اشتعال جاریت کے بعد ہر محاذ پر پسپائی۔ آپریشن میں اب تک افغان طالبان کے 352 کارندے ہلاک ہو چکے، 500 سے زائد زخمی۔ پاک فوج کے منہ توڑ جواب میں 130 افغان چوکیاں تباہ، 26 پر قبضہ کر لیا گیا۔ افغان طالبان کے 163 ٹینک اور گاڑیاں تباہ کی گئیں۔ پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائیاں، متعدد افغان پوسٹیں تباہ۔ قلعہ سیف اللہ، غلام خان، اعظم وارثک اور میران شاہ سیکٹرز میں دہشت گردوں کی تیراندازی ناکام بنا دی گئی۔ پاکستانی فورسز نے متعدد دہشت گرد مار گرائے۔ پاک فوج نے نیو افغان پوسٹ کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ پاک فوج نے زوبا سیکٹر میں بھی افغان طالبان کی ڈیلٹا پوسٹ کو تباہ کر دیا۔ افغان طالبان کے چترال بیس کو بھی شدید نقصان پہنچایا۔ افغان طالبان کی خیبر پوسٹ کو اڑا دیا گیا۔ پاک فضائیہ کی قندھار میں فضائی کارروائی، افغان فوج کے ہیڈ کوارٹرز کو مؤثر انداز میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ پاک فضائیہ نے افغانستان کے صوبے ننگرہار کی محمد دھارا بیس میں 2 اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کامیابی سے افغان طالبان کی عسکری تنصیبات کو تباہ کر رہی ہیں۔ طالبان کی جانب سے پاکستانی طیارہ گرانے کی خبر سراسر بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے وضاحت کر دی۔ ایک بیان میں کہا کہ متعلقہ حکام سے بات ہوئی، ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی کشیدگی، امریکہ کا پاکستان کے حق دفاع کی حمایت کا اعلان۔ امریکی نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور ایلسن ہوکر کا پاکستانی سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ سے رابطہ۔ ایلسن ہوکر نے طالبان حملوں کے خلاف پاکستان کے اقدام کی حمایت کی۔ کہا واشنگٹن صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہا ہے، پاکستان کے دفاع کی حق کی مکمل تائید کرتے ہیں۔ ایلسن ہوکر کا حالیہ جھڑپوں میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔
وزیر اعلیٰ پنجاب نے بیوہ کفالت کارڈ کی منظوری دے دی۔ بیوہ کفالت کارڈ کے تحت بیوہ کو 1 لاکھ روپے ملیں گے۔ بیوہ کے ساتھ اگر ایک بچہ ہو تو 25,000 اسابق ملیں گے۔ 2 بچوں کے 50,000 روپے ملیں گے۔ بیوہ کفالت کارڈ کے لیے ایپ جاری کی جائے گی۔ محکمہ زکوٰۃ عید سے پہلے حقداروں میں 8 ارب روپے تقسیم کرے گا۔ اور پاکستان کا ورلڈ کپ میں سفر تمام۔ نیوزی لینڈ سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ پاکستانی بالر سری لنکا کو 147 رنز پر نہ روک سکے۔ پاکستان کو سیمی فائنل میں کوالیفائی کرنے کے لیے سری لنکا کو 147 یا اس سے کم پر آؤٹ کرنا تھا۔ قومی ٹیم میچ تو جیت گئی لیکن ایونٹ سے باہر ہو گئی۔